وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشیطان عنهما فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ہم پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد آیت کی تشریح بیان کریں گے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ آخر شیطان نے اسی درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس سے نکال کر ہی چھوڑا۔ ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا اور وہاں ایک خاص مدت تک تمہارا رہنا سہنا ہوگا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ اس کے اندر جو ذلت کا لفظ ہے، ذلت کے معنی ہوتے ہیں لغزش دے دینا، خطا دے دینا ہے۔ اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم اور حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کی الفاظ صاف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گنہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے قدم اٹھانے کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان یعنی اس درخت کے سبب، اس کے ذریعے سے شیطان نے آدم اور حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا، خطا میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا، تو اس نے آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں یہ کیسے پہنچا؟ جنت میں یہ کیسے داخل ہوا ان کو بہکانے کے لیے اور لغزش دینے کے لیے؟ اس کا بے غبار جواب علماء نے بہت بہترین دیا ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت ساری طاقتیں اور تصرفات دے رکھے ہیں جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے، مختلف شکلوں میں وہ جنات جو ہیں شکل اختیار کر کے آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے، یعنی اللہ نے جو طاقت جناتوں کو دی ہے شکل مختلف بنا کر آنے کی، اس کے ذریعے سے مسمرزم کی صورت سے آدم اور حوا کی ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں، مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں شکل اختیار کر کے جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا ہو آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم اور حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر ان کو متاثر کیا ہے۔ یہ بات جو ہے مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مما کانا فی،
یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم اور حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوا، مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی ہے۔ اور اخیر میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کی تفسیر رہ گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن رہوں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہے اور شیطان، اور اگر شیطان اس کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اس خطاب میں شامل ہوگا۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شیطان کے ساتھ، ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت، تمہاری دشمنی کا سلسلہ صرف جنت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی جاری رہے گا۔ اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا ہے تو پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا اور ان کی اولاد کی طرف سے ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کے اور بطور سزا کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور دوسری سزا ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم دشمنی ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک متعین مدت تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہیں ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں سے ہمیں اور ہم سب کو، قرآن کے ماننے والوں کو، ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سے بھی ایک دن کچھ کر کے نکل جانا ہے، یہاں ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے۔ یہ سارے واقعے سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے، مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے اور بری چیزوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت، ان کی پاک دامنی تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہیں۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، یہ جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدی بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کا رہنما بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال اور افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء ہی پر اعتماد اور اطمینان نہ رہے گا تو دین کا ٹھکانہ کہاں ہوگا پھر؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا اور نسیان اور بھول کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جیسے عام انسان جان بوجھ کر بھی کرتا ہے۔ غلطی
اجتہادی ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، یا خطا نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، غلطی جو ہوتی ہے وہ بھول کی وجہ سے معافی کے قابل ہو جاتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھول کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ سے ہے اور جس مقصد کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے اس سے نہیں ہوتی، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو اور نسیان اور بھول ہو سکتی ہے، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام نہایت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توضیحات نقل کی ہے اور لکھی ہے، ان میں سے میں آپ کے سامنے چند نقل کرتا ہوں۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، انگلی سے اشارہ کر کے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جنس کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو اس کے ذریعے جو ہے مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا۔ آپ کے ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا اور ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے، ریشمی کپڑا بھی اور سونے کا ٹکڑا بھی۔ ظاہر ہے کہ حرام ہونا صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں تھا، بلکہ ریشمی کپڑے، جتنے بھی سارے ریشمی کپڑے ہوں گے وہ سب حرام ہوں گے، جتنے بھی سونے کے ٹکڑے ہوں گے وہ سب حرام ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں میں ریشمی کپڑا اور سونے کا ٹکڑا تھا وہی حرام ہے، باقی سب جائز ہیں، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے کہ وہ سب کے سب حرام ہیں۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھے۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا، منع کرنا اس کے ساتھ ہی خاص تھا، یعنی اس درخت کے ساتھ خاص تھا۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ جو ہے باور کرایا، ان سے جو ہے اقرار کروایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع ہو یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت اور اس درخت کو تم سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائے پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی۔ جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں مضبوط غذا اور بھاری غذا نہیں دی جاتی، جیسے بڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو پھر بھاری غذا کی عادت پڑائی جاتی ہے، تو قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت اسے ہو جاتی ہے، تو آپ قوی ہو چکے ہیں، آپ طاقتور ہو چکے ہیں، اس لیے پہلے جو منع کیا گیا تھا آپ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ تو اب طاقتور ہو چکے ہیں، قوی ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ممانعت اور یہ منع کرنا جو ہے اب باقی نہیں رہا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو ممانعت یاد نہیں آئی جو ابتدائی آفرینش اور آفرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اس احتمال کی تائید کرتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا،
بھول ہو گئی یا اجتہادی غلطی اور لغزش ہو گئی جو در حقیقت گناہ نہیں ہے، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی۔ قرآن میں اس کی معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر بھی فرمایا گیا، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات اور شیاطین کو حق تعالیٰ نے بہت ساری طاقتیں دے رکھی ہیں، قدرت دی ہیں کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہہ آمنے سامنے گفتگو کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ ہے، لا یعنی بحث ہے۔ اس طرح یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنات اور شیطان کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی طاقت دے رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی صورت میں سامنے آ گیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے ہو کہ یہ شیطان ہے۔ یہ کچھ اس آیت کی تفصیل تھی۔ اس آیت سے مجھے اور آپ کو جو سبق حاصل کرنا ہے وہ بہت بڑا سبق جو ہے اس آیت کے ذریعے سے یہ ہے کہ شیطان کو ہمیں ہمیشہ کے لیے کھلا دشمن سمجھنا ہے، مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ سے پناہ بھی مانگنی ہے کہ شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز اس آیت سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، ایک دن ہمیشہ یہاں سے ایک آدمی کو چلے جانا ہے، یہ گزرگاہ ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں، ہمیشہ رہنے کا گھر تو آخرت ہے، اسی لیے ہم کو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو باقی رہنے والی چیز پر محنت کرے، اور بیوقوف اس کو کہا جاتا ہے جو ختم ہو جانے والی چیز پر محنت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور آخرت کی فکر عطا فرمائیں۔ آئندہ آیت کے اندر آدم علیہ السلام کی جو چک ہوئی ہے اس کی معافی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی کس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں، اس آیت سے بھی بہت کچھ سبق سیکھنے کو ہم کو ملے گا۔